السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ کا قرآن لرننگ بیسک ٹو ایڈوانس چینل پر ویلکم۔ آج ہمارا نورانی قاعدے کی 9ویں تختی کے تیسرے حصے کا سبق ہے، اور آج کے سبق میں، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم نورانی قاعدے کی ان 3 لائنوں کو پڑھیں گے۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، جو قرآن پاک میں زیادہ سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ مکمل ویڈیو کو واچ کیجیے گا، انشاءاللہ ان کو حجوں کے ساتھ بھی، توڑ جوڑ کے ساتھ بھی، اور رواں طریقے سے بھی پڑھا جائے گا، وقف کے اندر بھی پڑھا جائے گا، وصل کے اندر بھی۔ تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آئیں بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر یا لی، سین زبر سا، لیسا، لام زبر یا لی، سین زبر سا، لیسا۔ اب یہ جو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے، اس لفظ کے اندر دیکھیں ہمارے پاس جو سین ہے، اس کے اندر ہم سیٹی کی آواز پیدا کر کے پڑھیں گے، اور وقف کرتے وقت اسی سین کو ساکن کر دیں گے۔ لیس، سین کو وقف میں ساکن کیا جائے گا۔ میم زبر الف ما، لام دو زبر لن، مالن، میم زبر الف ما، لام دو زبر لن، مالن، اور وقف کی صورت میں کس طرح پڑھا جائے گا؟ مالا، یعنی ایک زبر کو گرا دیا جائے گا اور ایک زبر اور الف باقی رہ جائے گا۔ تو یہ وقف کا طریقہ کار ہے۔ 2 زبر پر وقف کس طرح کی جاتی ہے؟ ایک زبر کو گرا دیا جاتا ہے اور ایک زبر اور الف باقی رہ جاتا ہے۔ نون زبر الف نا، را دو زبر رن، نارن۔ اس لفظ کے اندر ہم را کو پر پڑھیں گے، را کو مفخم پڑھیں گے۔ را کو پر کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے۔ را کے اوپر زبر ہو، 2 زبر ہو، پیش ہو یا 2 پیش ہو، تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں را کو پر بھی پڑھیں گے، اور اسی طرح وقف کے اندر را کی ایک زبر کو گرا دیں گے۔ 2 زبر کی تنوین ہے، ایک زبر گر جائے گی اور ایک زبر اور الف باقی رہ جائے گا۔ کس طرح پڑھیں گے وقف میں؟ نارا، نارا۔ میم زبر الف ما، حمزہ 2 زیر ان، ما ان، میم زبر الف ما، حمزہ 2 زیر ان، ما ان۔ یہاں ہم نے میم کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کلمے میں آگے حمزہ آ گیا ہے۔ اگر اسی کلمے میں مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اسے مد متصل یا مد واجب کہا جاتا ہے، اور اس کو لمبا بھی زیادہ کیا جاتا ہے، عام مد سے زیادہ لمبا کیا جاتا ہے۔ اس مد کو 1 الف کے برابر لمبا کیا تھا، الف مدہ کو، لیکن یہاں 3 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، اور وقف کے اندر حمزہ کو ہم ساکن کر دیں گے۔ ما، واو زبر یا وی، لام 2 پیش لن، ویلن، واو زبر یا وی، لام 2 پیش لن، ویلن۔ اب اس لفظ کے اندر بھی ہم جب وقف کریں گے تو لام کو ساکن کریں گے۔ ویل، یا زبر واو یو، میم 2 زیر من، یومن، یا زبر واو یو، میم 2 زیر من، یومن، اور اسی طرح وقف کرتے وقت میم کو ساکن کر کے پڑھیں گے، یوم۔ یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، یا را ہو، اور وقف کریں گے یا راہ، یعنی ہا کو ساکن کر دیں گے۔ حا زبر الف حا، سین زیر سی، حاسی، دال 2 زیر دن، حاسدن۔ اب اس لفظ کے اندر ہم ہا کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور اسی طرح سین میں سیٹی پیدا کریں گے، اور جب وقف کریں گے تو دال کو ساکن کر دیں گے، حاسد، حاسد، اور اسی طرح دال کو ہلائیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حا زبر الف حا، فا زیر فی، حافی، وا 2 پیش ون، حافظن، حا زبر الف حا، فا زیر فی، حافی، وا 2 پیش ون، حافظن، وقفن، حافظ۔ وقف کے اندر ہم وا کو ساکن کر دیں گے۔ دال زبر الف دا، فا زیر فی، دافی، قاف 2 زیر قن، دافقن، اور وقف کرتے وقت یہاں ہم قاف کو
साकिन कर देंगे। ये दो देर की तनवीन है तो साकिन करके पढ़ेंगे दाफिक, दाफिक। और इसी तरह कौफ को पुर करके पढ़ेंगे, यानी इसको पढ़ने का ये तरीकाकार है कि इसको मुफखम पढ़ा जाता है, मुंह को भर के पढ़ा जाता है। और इसी तरह इस पर जब वक़फ़ करते हैं तो वक़फ़ के अंदर इसको हिलाकर पढ़ा जाता है। तो यहाँ हम वक़फ़ के अंदर इसको हिलाकर पढ़ेंगे दाफिक। शीन लबर अलिफ शा, हादिर ही शाही, दाल दो देर दिन शाहिदिन। शीन दबर अलिफ शा, हादिर ही शाही, दाल दो देर दिन शाहिदिन। और इसी तरह वक़फ़ के अंदर क्या पढ़ेंगे शाहिद, यानी दाल को साकिन करके पढ़ेंगे। आइन लबर अलिफ आ, बादेर बी आबी, दाल दो पेशदुन आबिदुन। आइन लबर अलिफ आ, बादेर बी आबी, दाल दो पेशदुन आबिदुन। और वक़फ़ करेंगे आबिद, यानी दाल को साकिन कर देंगे। आइन लबर अलिफ आ, हमदा देर ई आई, लाम दो बल्लन आइलन। और वक़फ़ के अंदर आइला, यानी एक लबर को गिरा देंगे, एक लबर और अलिफ बाकी रह जाएगा। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।